وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خون اور خون سے بنے ہوئے اعضاء جو کہ گرو کر جاتے ہیں ان کو دینا جائز ہوتا ہے۔ مثلا خون دیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے پلازما اسی میں سے بنتا ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جگر جو لیور ہے وہ بھی خون ہی کا کنجیلڈ فارم ہوتا ہے ایکچولی، یعنی اسلامکلی، اور وہ گرو بھی کر جاتا ہے، تو ایک اس کا حصہ اگر کوئی دینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ اسی طرح سے وہ چیزیں جو گرو کرتی ہیں، مثلا جلد کا کچھ حصہ، اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ تب بھی کوئی چیز اگر ڈونیشن کا پلان ہو تو اس کو سوچنا چاہیے، مشورہ کر لینا چاہیے کہ ایگزیکٹلی کون سی چیز دیں۔ لیکن عموماً ظاہری بات ہے یہ سب آرگنز زیادہ ضروری نہیں ہوتے لینے کے لیے، یعنی انہیں وہ چیزیں زندگی میں چونکہ سے ملی جاتی ہیں تو اس کی شارٹیج نہیں ہوتی ٹرانسپلانٹ والوں کے لیے۔ ضرورت زیادہ پڑتی ان آرگن کی جو سالڈ آرگنز ہیں، جیسے کہ لنگز ہیں، پھیپھڑے، کڈنی ہے، سب سے زیادہ ضرورت کڈنی، اس کے ٹرانسپلانٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ ظاہری بات ہے ایک بندہ ایک کڈنی پہ چونکہ رہ سکتا ہے تو کیا دوسرا دے سکتا ہے کہ نہیں، لیکن چونکہ ابھی بھی اس پر فتویٰ احتیاط والا ہی ہے ایک بڑی تعداد میں علماء کا، اس لیے کوششیں کرنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی چیز کسی کو دے کے نہ جائے، الا یہ کہ اس کی کوئی شدید ضرورت پتہ چل رہی ہو۔ اور جب یہ کہ باقاعدہ فتویٰ آ جائے گا ایسے سالڈ آرگنز کے بارے میں اور پوری امت کا اتفاق ہو جائے یا کم از کم میجورٹی کا ہو جائے، تو خاص طور سے محتاط علماء کا کہ جو ان چیزوں میں بہت زیادہ باریکی سے دیکھتے ہیں، جس کی ضرورت ہے، تو وہی عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں کہیں ایسا نہ ہو۔ وجہ اس کی صرف یہ ذہن میں رکھیے، جان بچانا ضرور اہم ہے لیکن اپنی ذاتی چیز سے۔ تو جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اسی لیے تو جب آپ خدا نخواستہ کوئی شخص مرے اور اس کا کچھ حصہ ادھر ادھر کٹ کے گر جائے تو یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو کہ چلو یہ ہاتھ ہم ویسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ دفنانا ضروری ہے۔ وہ زمین کی امانت ہے، جو زمین کو دینا ضروری ہے۔ تو ہم چونکہ مالک نہیں ہیں، بس خالی مسئلہ یہ ہے جب آپ مالک نہیں ہے کسی چیز کے تو اس پہ تصرف کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ بات تو بہت اپیلنگ لگتی ہے کہ ظاہری بات ہے کسی کی جان بچانے کے لیے تو بہت کچھ کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے، بس لیکن حقیقی طور پر جو ہم جس چیز کے مالک ہوں، جس کا شریعت نے ہمیں مالک بنایا ہے، اسی لیے خودکشی اجازت نہیں ہے کہ خودکشی وہی کر سکتا ہے کہ جس کا وہ جسم ہے تو اپنے جسم کو مار رہا ہے تو مار دے، لیکن وہ مالک نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو کیسے اپنے آپ کو مار سکتا ہے؟ اسی طرح وہ کیسے اپنے کوئی عضو کسی کو دے سکتا ہے؟ جس حال میں جو ہو وہ دے۔ ایسی چیز جو گرو ہو جائے گی اس کا استعمال کسی سے، مثلا ہم نے عاریتاً کوئی درخت، پھل، کوئی جانور لیا ہے، اس کے اضافی کچھ پھل ول ہم نے لے لیے، پھر اور نکل آئیں گے اس کی اجازت سے یا کوئی صورت بنی، تو ابھی یہاں پر بڑا مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو کہا جائے کہ آپ اپنا جسم جس کے آپ مالک نہیں ہیں وہ لے جائیں اور کسی اور کو دے دیں۔ تو یہ کوئی جذباتیت کا مسئلہ نہیں ہے، ضرورت اس کی بے تحاشا ہے، لیکن چونکہ ہر ٹرانسپلانٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کا فائدہ ہی ہو، ریجیکشن بہت ہوتی ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی اب ماشاء اللہ ٹائم جیسے گزر رہا ہے تو مور اینڈ مور ہمارے پاس ایویڈنسز جمع ہو رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ باتیں آ رہی ہیں۔ امید ہے کہ جس وقت ہم یہ 50% مارک سے اوپر چلے جائیں، 60% تو اطمینان ہو جائے، تو ہمارے مفتیان کرام، علماء کرام، بڑے حضرات جو ہیں امت کو لیڈ کرنے والے، وہ اس پر پھر اتفاق کر لیں۔ ابھی بہرحال دنیا میں بہت سارے علماء کی طرف سے تو اس کی اجازت ہے پہلے ہی سے، جو اس کی اہمیت کو اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی لوگوں کی جان بچانا بہرحال اہم ہے، تو اس سے انہوں نے گنجائش دی ہے اور وہ فتویٰ یہی دیتے ہیں۔ ایسے بہت ساری تعداد میں اور اچھے مخلص اچھے علماء ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی تعداد میں علماء ایسے بھی ہیں کہ جن کی یہ بھی رائے نہیں ہے کہ اس کی اجازت ہو، خاص طور سے انڈو پاک کے جو علماء ہیں، حنفی علماء خاص طور سے، اور دیگر ائمہ کے متبعین ان علاقوں میں خاص طور سے، تو وہ اس میں احتیاط پہ ہی ابھی عمل کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جب تک ان کی احتیاط ہے تو ہمارے آپ کا کام تو ہے نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جین تھیراپی کے بارے میں تو ہم جلدی نہیں کرتے نا کہ ہمارے بچوں کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اب ابھی بس جین تھیراپی بنا کے ابھی دے دیجیے۔ یہ بھائی اس میں جب آئے گی تو کریں گے، ریسرچ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اپنی محنت میں لگے ہیں، یہ لوگ بھی لگے ہیں، وہ بھی ایویڈنس جمع کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس یہ کہ وہ ایویڈنس کو بار بار کر سکتے ہیں، ریسورسز ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ کہ ہم اس میں ریسورس نہیں کر سکتے، خالی ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اتنا سائنس کی ترقی ہو کہ یہ پتہ چل جائے کہ اگر کسی چیز سے جس کو حرام قرار بھی دیا گیا ہو، اس کو استعمال کرنے کی وجہ، یعنی جب وہ جائز ہو جاتا ہے، وہ ساری کی ساری پائی جائیں،
وہ ساری شرائط پوری ہو جائیں. حرام چیز سے تداوی بالمحرم، کسی حرام چیز سے جان بچانا جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے. مثلا یہ کہ کوئی کہے کہ میں حرام چیز سے جان بچانا چاہتا ہوں، تو بچا سکتا ہے اس صورت میں جب کہ جان بچنے کا یقین یا گمان غالب ہو. نمبر 2 یہ کہ کوئی اور الٹرنیٹو نہ ہو، تو یہ یعنی بیماری اور ہو چکی ہو، تو تینوں چیزیں پائی نہیں جا رہی ہوں تو مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے ٹرانسپلانٹ میں، چونکہ خود میں نے ٹرانسپلانٹ میں کام کیا ہے، یعنی ایز اے فزیشین، ہم ٹرانسپلانٹ سرجن کرتے ہیں، وہ تو ہم نہیں کرتے، لیکن ہم نے ان پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے کہ جن کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا مثلاً، اور پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں کلینک میں، ان کو دیکھنا، ان کو کیسے دوائیں دینی ہے، وہ سب کرنا. تو ہمیں معلوم ہے کہ کتنا اس میں ریجیکشن ہوتا ہے. تو یہاں ہیئر فیلڈ ہاسپٹل میں ہارٹ اور لنگ ٹرانسپلانٹ کا جو یونٹ ہے سب سے قدیم اور سب سے اچھا ہے UK کا. تو اور بھی اچھے ہیں ماشاء اللہ، لیکن یہ ذرا پرانا ہے اب. تو اس میں نے کام باقاعدہ خود بھی کیا، تو مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا ایشوز آتے ہیں. تو اس لیے ابھی یہ کہنا کہ حتمی طور پر جس کو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ سکسیزفلی ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ لنگز میں خاص طور سے ابھی، اور ہارٹ کا تو ایک بھی کیس ہمارے پورے عرصے میں کئی سالوں تک بلکہ یہ ہوا کہ کوئی ایک پیشنٹ بھی سروائیو نہیں کر پایا، تو اس لیے وہ بند ہی کرنا پڑا بہت عرصے تک. تو جتنوں کا ہوتا تھا وہ مر جاتے تھے، بہت کم لوگ بچ پاتے تھے. تو کچھ لوگ بچتے بھی ہیں، ہر چیز کا بس ایک مسئلہ ہے. تو دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آہستہ آہستہ اس میں مزید ترقیات سے نوازیں، اور سائنس کی جو ترقیات ہیں اس میں ہو ہی رہی ہیں، لیکن بہرحال انسان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشینری ہے یہ بہت ہی قیمتی. تو جب اس قابل ہو جائیں گے اور سب کچھ ہونے لگے گا تو ضرور کریں گے. سر دست وہاں تک نہیں پہنچے علماء، اس لیے ابھی اس کو یہیں رکھا گیا ہے. اور پہلے یہ تھا کہ کلی حرام قرار دیتے تھے. مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ امت کے اس وقت بہت بڑے علماء میں سے ہیں اور ٹاپ لیول کے لوگوں میں سے ہیں. پھر انہوں نے اب پچھلے 10-15 سالوں میں کہا کہ ماشاءاللہ ایویڈنس آ رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے اپنا فتویٰ اس پر روک دینا. اس کو حرام کہتے ہیں، نہ حلال کہتے ہیں، کہتے ہیں مزید ایویڈنس جب آئے گا اور اللہ اطمینان قلب دیں گے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ انشراح ہو جائے گا تو فتویٰ دیں گے. ابھی انتظار معلق ہے. تو دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ایویڈنسز بھی تک فرما دیں، اور حضرت کے دل کو بھی اس حوالے سے مطمئن کر دیں. اور اس میں خیر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حق میں فتویٰ دے دے، اور خیر نہیں تو اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے.